یہ سلسلے گفتگو جاری کرنے سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار ہم بے کسوں کے مددگار صاحب پسینہ خوشبودار حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہے، یعنی وہ مظہر رحمان لیے بیٹھی ہے۔ عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہے، یعنی وہ مظہر رحمان لیے بیٹھی ہے۔ بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔ بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔ اور سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے، سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے، سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے، سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے۔ بس ایک نظر دیکھ لوں وہ گنبد خضرا، اے موت نہ آنا کبھی دیدار سے پہلے۔ بس ایک نظر دیکھ لوں وہ گنبد خضرا، اے موت نہ آنا کبھی دیدار سے پہلے۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اور تمام عاشقان رسول کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں ماہ ربیع الاول شریف کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبین کے فیوز و برکات سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ کائنات میں جب کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت حضرت سیدتنا بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی وہ محسن انسانیت، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پائے کرے عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لے آئے۔ انہیں رحمت بنا کر بھیجنے والے اللہ نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے میلاد منانے کی برکتیں، اور آنے والے جمعہ کو ہمارا موضوع رہے گا میلاد منانے کا ثبوت۔ آنے والے جمعہ کو اگر آپ کی گیدرنگ میں فرینڈ سرکل میں کچھ ایسے لوگ ہیں نا، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ارے جھنڈے، یہ جلوس، یہ لائٹنگ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ میلاد کے محفلیں سجانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح بتا رہا ہوں، محبت پیار کے ساتھ لے آنا۔ ان کے دل میں اگر انشاءاللہ ہدایت ہوگی اللہ کی طرف سے، انشاءاللہ یہی کلمہ پڑھ لیں گے وہ، گارنٹی ہے میری۔ اتنا بھنڈار جمع کر لیا ہے ماشاءاللہ میں نے میلاد کے ثبوت پر۔ سب سے پہلی بات، میں اور مجھ جیسے جتنے دنیا بھر کے عاشقان رسول ہیں وہ تو الحمدللہ محبت رسول میں اور عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کو نہیں مانگتے، اس لیے کہ وہ بدبخت انسان ہے جسے اپنے نبی کا میلاد منانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہو۔ ہم تو اپنے نبی کا میلاد الحمدللہ بغیر دلیل کے مناتے ہیں۔ دلیل انہیں چاہیے جن کا ایمان ہی نہیں ہے، یا دلیل انہیں چاہیے جن کا ایمان کمزور ہے، تو جن کا ایمان نہیں ہے انہیں بھی لے آئیے، اور جن کا ایمان کمزور پڑ چکا ہے ان کو بھی لے آئیے، مگر دعوت دیتے ہوئے یہ مت کہنا کہ تمہارا ایمان مر چکا، یہ بھی مت کہنا تمہارا ایمان کمزور ہو چکا، یہ کہنا آپ جیسے مسلمانوں کی نیکسٹ فرائیڈے سرائے والان مسجد میں دعوت ہے، لے آئیے۔ دعوت وہ نہیں بھیا کھانے والی، ہاں کہ پتہ چلے وہ آپ سے
باغی ہو جائے گا، جھوٹ بولتا ہے. دعوت سے مراد یہاں دعوت خطاب میں لے آئیے اسے. یہ بیان کیا جائے گا نا آنے والے جمعہ کو، موضوع رہے گا میلاد منانے کا ثبوت. اور آج کے بیان میں سنیے انشاءاللہ میلاد منانے کی برکتیں. ہو سکے تو نمبر وائز 1 2 3 کر کے گنتے رہیے گا. آج بھی بہت سارا بھنڈار ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے شروع کر رہا ہوں میں عمدۃ القاری کے حوالے سے. ایک بات شروع میں اسپشٹ شبدوں میں کلیئر کر دوں، میں اپنے بیان میں کسی بھی ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا کہ جو اس دور کی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ آج ہماری قوم کے کچھ گھسے پٹے لوگ ہیں، ہم تو اس کتاب کو نہیں مانتے. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے. نہیں اعلیٰ حضرت کی بات مت کرو، پرانے زمانے کے بزرگوں کی بات کرو. اچھا تو کیا اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کچھ لکھا ہے؟ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے قرآن و حدیث سے لکھا ہے. یہ تو یار تیری گھسی پٹی قسمت ہو گئی ہے کہ تو اب تو شریعت بھی اس کو سمجھنے لگا ہے جو تیری طبیعت ایکسپٹ کرے گی. خیر، تو میں انشاءاللہ ان کی ڈیمانڈ پر اس دور کے نہیں اس دور کے بڑے بزرگوں کی کتابوں کے ریفرنس پیش کروں گا. دعا کرتا ہوں اللہ اگر میرا بیان ایسے لوگوں تک پہنچ جائے، اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے میں ان کو بھی میلادی بنا دے، ان کو بھی اللہ میلاد منانے کی توفیق عطا کر. کیونکہ جب ہمارے حضور پیدا ہوئے تھے نا، ساری کائنات خوشی منا رہی تھی سوائے ایک کے. اسی کی سنت آج کچھ گھسی پٹے لوگ بھی ادا کر رہے ہیں، ہے نا. یہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو. آج کا موضوع ہے میلاد کی برکتیں، میلاد منانے کی برکتیں. تو ذرا عمدۃ القاری صدیوں پرانے بزرگ ہیں، نام ہے علامہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ. ان کی کتاب نام ہے نعمت الکبریٰ. اسی کتاب کے حوالے سے اور ایک بزرگ ہیں حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے عمدۃ القاری. اسی کی والیوم نمبر 14 14ویں جلد. ذرا سنیے گا. لکھتے ہیں جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما سنیتا، خیریت سے تو ہو، کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا تم ہم سے جدا ہونے کے بعد میرا حال بڑا بے حال ہے، مجھے کوئی خیر اور بھلائی نصیب نہیں ہوئی مگر جب منڈے یعنی پیر کا دن آتا ہے تو دیکھو میرے انگوٹھے میں نیچے جو سوراخ ہے نا، اس سے مجھے پیر یعنی منڈے کے دن کچھ پینے کے لیے پانی دیا جاتا ہے. جب میں پیتا ہوں نا تو عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ابو لہب، جس کی برائی میں میرے رب نے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی. سڑا ہوا پکا کافر جس کی برائی میں میرے رب نے آیت مبارکہ نہیں سورت نازل فرمائی. اور جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر میں، تو سب سے پہلے آپ کے وپکش میں کون کھڑا ہوا تھا؟ آپ کے وروਧ میں کون کھڑا ہوا تھا؟ سب سے پہلے یہی مردود کھڑا ہوا تھا جس کا نام ابو لہب ہے. مگر سنیے، کہا اس نے بڑے خطرناک عذاب میں مبتلا ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے تو اس انگوٹھے کی جو نیچے میرا چھید ہے نا، دیکھو تم دیکھ رہے انگوٹھے کے نیچے چھید، اسی میں سے مجھے کچھ پینے کے لیے پانی دیا جاتا، جب پیتا ہوں عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. اب سنیے آگے، مدارج النبوہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ بھی آج کے نہیں پرانے بزرگ ہیں. گزشتہ جمعے کو اگر آپ نے ہمارا بیان توجہ سے سنا تھا تو ہم نے مجددین کی جو فہرست گنوائی تھی، 11ویں نمبر پر ہم نے کس کا نام لیا تھا؟ مجدد الفیسانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی. پتے کی بات یہ جناب، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو وہ جو میلاد مناتے ہیں وہ تو مانتے ہی ہیں، جو میلاد نہیں مناتے نا وہ بھی ان کو مانتے ہیں. ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ میلاد منانے والے ان کو بھی ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی مانتے ہیں، مگر وہ بدقسمت صرف ڈنڈورے پیٹتے ہیں. ہم ان کو مانتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے ان کی نہیں مانتے. اگر ان کی مان لیتے نا تو دیکھو ابھی میں گنواؤں گا شیخ صاحب نے کیا فرمایا، سنیے گا جناب. اس واقعے کو عمدۃ القاری میں نقل کیا گیا ابو لہب کے واقعے کو. اب مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں میلاد منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے. فرماتے دیکھو ابو لہب جیسا کافر جب حضور کے پیدا ہونے پر انہیں رسول نہیں بلکہ بھتیجا جان کر خوشی منائے تو اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے. اگر مسلمان ہو کر کے انہیں معاذ اللہ بھتیجا نہیں اپنا آقا، اپنا نبی، اپنا رسول جان کر کے خوشی منائے تو اللہ اس کو کیسی کیسی نعمتیں دے گا. شیخ صاحب نے یہ بات لکھی. اچھا جناب ایک بات بتاؤں، ابو لہب نے کیا تذکرہ کیا کہ جب پیر کا دن آتا ہے
تو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. اور کمی کس سبب سے ہوتی ہے؟ اس میں سے پانی نکلتا ہے، وہ میں پی لیتا ہوں، عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. تو منڈے کا دن آیا نا، دیکھو اس پیر کو نسبت کس سے ہوئی؟ ہمارے حضور سے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے. اب میں آپ کو اس پیر شریف کی برکتیں بتانے والا ہوں. ہمارے حضور پیر کے دن پیدا ہوئے، تو اس پیر کو اللہ نے کتنا بڑا پیر بنا دیا. سنیے گا ذرا، المعجم الکبیر کتاب کا نام. حضرت عبداللہ بن عباس جو صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ہمارے حضور پیدا ہوئے وہ دن پیر کا تھا. ہمارے حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا وہ دن پیر کا تھا. ہمارے حضور نے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی وہ دن پیر کا تھا. ہمارے حضور مدینے میں داخل ہوئے وہ دن پیر کا تھا. ہمارے حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا وہ دن پیر کا تھا. ہمارے حضور نے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں لگایا وہ دن پیر کا تھا. اور قرآن پاک کی مشہور سورت جو سورہ مائدہ کہلاتی ہے وہ جب نازل ہوئی وہ بھی دن پیر کا تھا. اور 1000 کافروں کے مقابلے میں 313 صحابہ کرام کو اللہ پاک نے جنگ بدر میں جو فتح عطا فرمائی وہ دن بھی پیر کا تھا. یہ پیر شریف ہمارے حضور اسی پیر میں تشریف لائے تو اللہ نے اس پیر کو اتنا بڑا پیر بنا دیا ہے نا ماشاءاللہ. اور سنی جناب، کتاب کا نام نوٹ کیجئے، تذکرۃ الواعظین، پیج نمبر 600. سنیے گا، ایک عالم صاحب بتاتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. یہاں رک کر کے ایک بات کہہ دوں میں آپ سے، پہلے تو دعا کر لیجئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں واقع نظر آئے. میرے آقا فرماتے من رآنی فی المنام فقد رأى الحق. سن لو، جس نے خواب میں میری زیارت کی نا، حقیقت میں اس نے میری ہی زیارت کی ہے. کیوں یا رسول اللہ؟ فرماتے لا یتمثل الشیطان، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، شیطان میرا روپ اختیار نہیں کر سکتا. تو جس نے خواب میں میری زیارت کی حقیقت میں اس نے میری ہی زیارت کی. تو عالم صاحب فرماتے ہیں تذکرۃ الواعظین کے صفحہ نمبر 600 پر اس روایت کو نقل کیا گیا. فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے ادب و تعظیم کے انداز میں سلام پیش کر کے حضور سے ایک سوال کر لیا، یا رسول اللہ یہ پوری دنیا میں جو آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے پیار کرنے والے، یا رسول اللہ یہ جو خوشیاں مناتے ہیں، میلاد مصطفیٰ پہ نعرے لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو سلگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں اور اچھی اچھی محفلیں قائم کرتے ہیں، یعنی آپ کے میلاد کی خوشی میں وہ اس طریقے سے پروگرام اور فنکشن کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں؟ اب سنیے گا میرے حضور نے کیا فرمایا. میرے آقا فرماتے من فرح بنا فرحنا بھی، جو ہم سے خوش ہو جاتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں. جو ہم سے خوش ہو جاتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اور آگے سنیے، کتاب کا نام ما ثبت بالسنہ، پیج نمبر 102 102 صفحہ نمبر یاد کر لیجئے گا. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اعلیٰ حضرت کی نہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی اگر میں ابھی تو بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ ان گھسی پٹے لوگوں کو آج کے دور کے یا پرانی صدی یعنی 14ویں صدی یا 13ویں صدی کے کسی عالم کی بات نہیں سننی. میں ڈائریکٹ لے کے آ رہا ہوں ان عالم کی بارگاہ میں جن کی محبت کر ڈنورا پیٹتے کہ ہم بھی ان کو مانتے. نام میں نے بتایا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت بالسنہ میں تحریر فرماتے میلاد منانے والوں کو اللہ کیا انعام دے گا. او میلاد منانے والوں سنو شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ کے پیج نمبر 102 پر نقل کرتے ہیں میلاد منانے والوں کو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل کرے گا. جنت نہیں، جنت کی بہت ٹاپ کوالٹی کلاس ہے، اس کو کہتے ہیں جنت النعیم. شیخ صاحب کتاب میں لکھتے ہیں اللہ میلاد منانے والوں کو اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل کرے گا. اور آپ آگے فرماتے ہیں شروع سے ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ میلاد مصطفیٰ کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، دعوتیں دیتے، اچھے اچھے کھانے پکواتے، اپنے گھروں کو سجاتے، نئے نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے ہیں اور جناب والا ذکر رسول کی مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں. انہی افعال حسنہ کی وجہ سے، یعنی انہی اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے. سنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی. اچھا اور پرانے بزرگوں کی بات کرو، وہاں میرے ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں آپ کو.
حضرت کہاں پر امام صاحب؟ ارے چلو نا یار، پھر بھی بتا دیجئے نا۔ اللہ بتا دیتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آؤ، آؤ حضرت عمر کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں، ہاں ہاں حسنین کے بابا جان علی مولا کی بارگاہ میں، اور بتاؤ خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں، اور حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں، اور حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں، اور ان بزرگوں کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں اور نمبر وائز بتاتا ہوں کہ میلاد منانے کی برکتیں ان بزرگوں نے کیا بتائی۔ لکھتے رہیے گا، نوٹ کرتے رہیے گا، دل کا دروازہ کھول کے رکھیے گا تاکہ ہماری باتیں یہاں سے نکلے اور وہیں گلدستے میں پھول کی طرح سجتی چلی جائے۔ اسلام اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، جس نے ہمارے حضور کے میلاد پر کم سے کم 1 درہم بھی خرچ کیا اسے میں جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ ایسے نہیں یار، اگر اور آواز نکل سکے تو اور آواز نکالیے۔ حسن رضا نے بتایا، حسن رضا نے نہیں بتایا، حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا۔ تو دھیان سے سنیے، اور انشاءاللہ یہ تو میلاد کی گھڑیاں ہیں نا ماشاءاللہ۔ ہاں، اور واقع مجھے وقت اجازت نہیں دے گا، ورنہ ایک واقعہ ایسا بھی ہے، ایک بوڑھے میاں تھے جو حضور کے میلاد سے چڑھتے تھے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے ان کے خواب میں اور بد دعا دے دی، وہ اس بد دعا میں گرفتار ہو گئے، پھر رونے لگے اور منت مانی انہوں نے، پھر ان پہ کیسا کرم ہوا انشاءاللہ آنے والے جمعے کو ساری باتیں بتائیں گے۔ ابھی سنیے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے، جو ہمارے حضور کے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کرے گا میں اسے جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم جو اسلام اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے حضور کے میلاد کی تعظیم کی کأنہ احیا الاسلام، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اسلام اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جس نے ہمارے حضور کے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں شرکت کی۔ حسنین کے بابا جان اسلام اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے، جس نے ہمارے حضور کے میلاد کی تعظیم کی اللہ اسپیشلی طور پر اسے 2 نعمتیں عطا کرے گا۔ نمبر 1، جب یہ بندہ دنیا سے جائے گا نا ایمان کی دولت ساتھ لے کر کے جائے گا، اور نمبر 2، اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ تو ہو گئی 4 یاروں کی بات۔ اب سنیے خواجہ حسن بصری کے بارے میں، انہوں نے کیا کہا سنو۔ کون ہے خواجہ حسن بصری؟ ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ حضرت مولا علی کے خلیفہ ہیں یہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں نے دودھ نوش فرمایا ہے۔ حضرت مولا علی کے خلیفہ کتنے بڑے امام ہیں، تاریخ تذکرۃ الاولیاء پڑھی، ان کی سیرت میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ خواجہ حسن بصری ولی کامل زمانے کے، سبحان اللہ۔ اب سنیے ان کی بات۔ آج میں نے اپنے گھر پہ لائٹیں سجائی، گھروں پہ جھنڈے سجائے، تھوڑے پہ پیسے خرچ کر لیے نا، تو یہ میری قوم کے وہی گھسے پٹے لوگ، کیا ضرورت تھی اس کی؟ اتنا پیسہ جمع کر کے کسی غریب کو دے دیتے۔ میں نے کہا تیری بیٹی کی شادی ہوئی تھی جہیز کے نام پر، جو تو نے سونا چاندی اور جناب والا دنیا بھر کی چیزیں اس کو دی، کیا وہ جہیز کم نہیں ہو سکتا تھا؟ اسے کم کر کے جو پیسے بچ جاتے کیا غریب کو نہیں دی جا سکتے تھے؟ اپنی بیٹی کی شادی کا موقع آیا تو غریب بھی یاد نہیں آئے، اور جب مجھے اپنے نبی کے میلاد بنانے کا موقع ملا تو غریب یاد آنے لگے تجھے؟ ارے تو کیا یار اس دور کا گھسا پٹا آدمی ہے۔ سن خواجہ حسن بصری نے کیا فرمایا، میں نے حسن رضا نے اپنے گھر سجایا، کتنا خرچہ ہوا ہوگا بھیا؟ یہ لائٹ لگانے میں کتنا خرچہ؟ چلو میں نے لائٹ خرید لی، پوچھو ڈیکوریشن والوں سے کیا اس میں لاکھوں کا خرچہ ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے گھر سجایا ہے، لائٹیں میری خود کی پرسنل ہے، میری خریدی ہوئی ہے، تو کیا لاکھ روپے خرچ ہو گئے؟ کیا نہیں، کچھ 100 روپے، کچھ 1000 روپے بس۔ سنو خواجہ حسن بصری کیا فرماتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری فرماتے کاش ایسا ہو جائے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو۔ سنیے سنیے، خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، کون سی کتاب بتائی؟ نعمت الکبریٰ، لکھنے والے صدیوں پرانے بزرگ حضرت علامہ امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ فرماتے، حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کاش ایسا ہو جائے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، یہ سارا سونا میں اپنے حضور کے میلاد پہ خرچ کر دوں۔ چند 100 روپے میں نے خرچ کر دیے تو نانی اس کی مر رہی ہے۔ صحیح کہتے تھے میرے استاذ محترم کہ میلاد کی لائٹنگ میں یار پاور بڑا زبردست ہے۔ ہم نے پوچھا سر کیسے؟ فرمایا لائٹ ہم لگاتے کرنٹ کسی اور کے لگتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور سنیے
حضرت جنید بغدادی نے کیا فرمایا؟ کون ہے حضرت جنید بغدادی؟ ان کے بارے میں بہت ساری باتیں پہلے بیان کر چکا، یاد آ جائے گا آپ کو۔ پانی پر نماز پڑھنے کی کرامت ہے نا جن کی مشہور ہے۔ اور کون ہے یہ؟ ہمارے شیخ سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشائخ میں سے، یعنی حضور غوث پاک کے بھی بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے، حضرت جنید بغدادی۔ یعنی آسان بھاشا میں اگر کہوں نا میں ان کا اسٹیٹس بتانے کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ جن کا غوث اعظم بھی ادب و احترام کرتے ہیں نا، اس ذات کا نام حضرت جنید بغدادی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں حاضری دی اور اس محفل کی تعظیم کی تو وہ اپنا ایمان دنیا سے ساتھ لے کر کے جائے گا۔ آخری بزرگ کا نام سنیے، بزرگ بہت سارے ہیں لیکن مجھے بہت بڑا واقعہ بھی اب آپ کو سنانا ہے جو شاید کبھی آپ نے سنا نہ ہو یا سنا تو بہت کم سنا ہو۔ سنیے گا، حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں۔ یہ معروف کرخی کون ہے؟ جن کے بارے میں شاید میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ یہ بھی غوث اعظم کے بزرگوں میں سے ہیں، اور انہوں نے ایک دعا امت کو تعلیم دی، ہم سب کو۔ انہوں نے فرمایا کہ جو روزانہ کثرت کے ساتھ اللہم ارحم امت محمد یہ دعا پڑھ لیا کرے، اے اللہ حضور کی امت پر رحم فرما۔ حضرت معروف کرخی نے ایک وظیفہ دیا اس امت کو، ہر مسلمان کو، کہ جو مسلمان اس دعا کو پڑھے گا نا کثرت سے، اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں جو مسلمان کثرت کے ساتھ مطلب زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے اقطاب ولیوں میں شامل کر لے گا۔ ولیوں کی کیٹیگریز ہوتی ہے، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، نجبا، نقبا، یہ سب ولیوں کی کیٹیگریز ہے۔ ان میں ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے اقطاب۔ حضرت معروف کرخی فرماتے جو اس دعا کو پابندی سے پڑھے گا کثرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے اقطاب ولیوں میں شامل کر لے گا۔ اب حضرت معروف کرخی کیا فرماتے؟ سنیے، میلاد منانے والوں سنو، اور ان کو سناؤ جو میلاد نہیں مناتے، نہ منانے دینے کی کوشش کرتے ہیں، سب کو بتاؤ۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں جو حضور کے میلاد پر اچھے کھانے پکوائے، دعوت کا اہتمام کرے، اپنے اعز و اقربا کو جمع کرے، نئے کپڑے پہنے، خوشبو سلگائے، عطر لگائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی تعظیم کرے، آگے رزلٹ سنیے۔ حضرت معروف کرخی فرماتے جو سارے کام یہ سارے کام جو مسلمان کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے نبیوں کے ساتھ رکھے گا۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں جو یہ سارے کام کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن اپنے نبیوں کے ساتھ رکھے گا۔ آگے فرماتے اللہ پاک اسے اعلیٰ علیین میں درجہ عطا کرے گا۔ اعلیٰ علیین ٹاپ کلاس کا درجہ ہے، مدارج کا، مراتب کا، رتبوں کا۔ اللہ اس کو کس کو میلاد منانے والے کو اللہ اسے وہ جگہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میلاد کی خوشی منائیے جناب، میلاد کی خوشی منانا۔ آگے آنے والے جمعے کو صرف دلیلوں سے بات ہوگی انشاءاللہ، تشریف لائیے گا ضرور، اور وقت آ جایا کرے 12:55 پہ۔ پہلے 1 بجے بیان شروع ہوتا تھا، اب 12:55 بھی شروع ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ کئی اسلامی رہ رہے تھے وہاں تک مسجد ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، لیکن جو اسلامی لیٹ آتے ہیں ان سے میری گزارش ہے جلدی آئیں، اور خصوصیت کے ساتھ آنے والے جمعہ کو اور جلدی آئیے گا، دلیلوں سے ہی بات ہوگی بس، اور ان کو ضرور لائیے گا اپنے ساتھ۔ ہاں یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے، سب ثابت کروں گا انشاءاللہ کتابوں کے حوالے سے، قرآن سے بھی دلیل ہے اور حدیث سے بھی دلیل ہے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام نے منایا تھا کیا؟ کتابیں موجود ہیں، مگر پھر بھی اگر پڑھنا نہیں آتا انگوٹھا چھاپ تو آجا، سننا تو جانتا، کان تو دیا اللہ نے، آنے والے جمعے کو انشاءاللہ محبت سے سمجھائیں گے، اور اللہ کرے محبت سے تو سمجھنے میں کامیاب ہو جا۔ ہاں اگر تو نے اپنے کان کے پردے ہی نفرت والے بنا لیے، اپنی آنکھوں میں اگر تو نے نفرت کا پردہ لگا لیا، تو میں معافی چاہتا ہوں، نہ میں سمجھا پاؤں گا نہ میرے اساتذہ سمجھا پائیں گے، کیونکہ اب تیری آنکھوں پہ پردے سے نفرت کے پڑ گئے تو دنیا کا کوئی عالم تجھے نہیں سمجھا پائے گا۔ لیکن اگر تو ایمان کی چاشنی اور ایمان کا عینک لگا کر کے آ جائے محبت پیار کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم سمجھاتے جائیں گے تو سمجھتا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ہماری قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسا لگتا ہے وہ میلاد سے خوش ہیں، مطلب وہ غلط نہیں کہتے، لیکن پتہ نہیں کیا عجیب و غریب ان کی تھنکنگ ہے، مسجد کیوں سجی ہے بھائی، یہ جھنڈے کیوں لگائے، یہ امام صاحب بیان کر رہے ہیں تو حاجی مظفر بھائی نے نعرے کیوں لگائے، بھائی کیوں لگائے نعرے آپ نے؟ ان لوگوں کی چڑ ہوتی ہے،
میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. مطلب یہ حضور علیہ السلام کے میلاد سے خوش ہیں مگر ان چیزوں سے ان کو تکلیف ہے بیچاروں کو. تو کون سے یار جمعے کو نعرے لگ رہے ہیں بھائی؟ اور نعرے کے آپ کے ابا کے لگ رہے ہیں، ہمارے حضور کے لگ رہے ہیں. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جو میلاد جن کا منا رہے اگر حضور ان کے نعروں سے کوئی خوش نہیں ہوتا تو کسی حکیم صاحب کے پاس، کون سے حکیم؟ ڈاکٹر صاحب نہیں، کسی ایمانی حکیم کے پاس جا کر کے اپنی نفس چیک کروا لے ایمان کتنا کمزور پڑ گیا. اچھا خیر ماشاءاللہ. اب ایک واقعہ سنیے گا، بڑا واقعہ، بہت بڑا، لیکن چاہوں گا چھوٹا کر کے سناؤں. یہی بزرگ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نعمت الکبریٰ کے پیج نمبر 52 52 صفحے پر انہوں نے واقعہ نقل کیا. ذرا توجہ سنیے گا. کہتے ہیں کہ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ جس دن حضور کا میلاد ہوا. میلاد مطلب پیدائش. جب حضور کی پیدائش ہوئی نا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو تو یہ واقعہ پیش آیا. دیکھو کیا تھا. کہتے ہیں کہ اس شخص کا نام تھا عامر یمنی. اس کی بیٹی تھی، ایک ہی بیٹی تھی، بیچارے کولنج آنت کے درد میں مبتلا تھی. اس کے ساتھ جزام، جسم پر ہونے والے سفید داغ دھبوں کی وہ بیمار تھی. اس کے ساتھ ساتھ پیروں سے معذور تھی، مطلب وہ چل پھر نہیں سکتی تھی. اور اس کے علاوہ طرح طرح کی بیماریوں نے عامر یمنی کی اس بیٹی کو جکڑ کے رکھا تھا. عامر یمنی کا ایک بت تھا، پتھر کی مورتی، جس کے پاس وہ بیٹھتا اور جو اس کو اپنے باطل طریقے سے کرنا ہوتا کرتا اور اپنی بیٹی کو لا کے بت کے سامنے بٹھاتا اور اس سے کہتا کہ میری بیٹی کو شفا عطا کر دے. سال بیت گئے، سال بیت گئے مگر اس بیٹی کو شفا نہیں ملی. تو ایک مرتبہ عامر یمنی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا اور بیٹی جو تھی نیچے کمرے میں سو رہی تھی. عامر یمنی اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا اتنے سال گزر گئے، ہم اس دیوتا کی مطلب پتھر کی مورتی کی بت کی پوجا کر رہے ہیں، اس سے شفا مانگ رہے ہیں مگر یہ بڑا بے سمجھ لگتا ہے، نہ کو تو کچھ بولتا ہے نہ کچھ سمجھتا ہے. اتنے سال بیت گئے ہماری بیٹی کو اب تک شفا نہیں ملی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ راہ حق کے مسافر نہیں ہیں، مطلب ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں، ہم صحیح راستے پہ نہیں چل رہے. اس کی بیوی نے بھی کہا تم صحیح کہہ رہو، تو ایسا کریں ہم دونوں نکل جائیں گھر سے باہر اور حق کی تلاش میں نکلتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی اچھا راستہ مل جائے، اس پہ چلنے لگے. کہا تم صحیح کہہ رہی ہو. ابھی دونوں وہ بات کر ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق و عنایت کی ہوا چلی. انہوں نے دیکھا آسمان پر ایک نور چمکا. نور ایسا چمکا کہ وہ چمک کر کے پھیل گیا، پوری دنیا کو چمکا ڈالا. ایسا جب نور پھیلا تو انہوں نے نیچے دیکھا تو ان کا وہ بت جس کی پوجا کرتے تھے وہ سر کے بل گر پڑا. اور اس کو کیا ہو گیا؟ نور پھیل گیا، دنیا چمک گئی، اور ہمارا بت جو تھا جس کے پوجا کرتے تھے، جس کے سامنے اپنے بیٹی کو بٹھا کر کے شفائیں مانگتے تھے، وہ سر کے بل گر گیا. اور آسمان سے غیبی آواز آنے لگی مبارک ہو، اللہ پاک کے آخری سچے نبی تشریف لے کر کے آ گئے ہیں. اللہ پاک کے آخری اور سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر کے آ گئے. عامر یمنی نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا پوری دنیا چمک گئی، آسمان میں نور پھیلا ہوا اور بہت دور ایک گھر ہے بڑا نورانی ہے اور اس گھر کو صف باندھے ہوئے فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور فرشتے ایسے کھڑے ہوئے جیسے کوئی نمازی نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا، کچھ پڑھ رہے ہیں. عامر یمنی نے اپنی بیوی کو بتایا تو یہ کیا منظر ہے. اور جب اپنے بت کو دیکھا سر کے پر گرا ہوا ہے تو اس بت کے اندر سے ایک غیبی آواز آنے لگی. وہ کہنے لگا کتنے نادان ہو تم لوگ، ابھی تک یہی بیٹھے ہو اور اللہ کے محبوب جلوہ فرما ہو گئے، اللہ کے آخری نبی پیدا ہو گئے. یعنی وہ نبی آ گئے جن کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوگا، وہ نبی آ گئے جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آئے گا، وہ نبی آ گئے جن کو پہاڑ سجدہ کریں گے، وہ نبی آ گئے جن کی بارگاہ میں شجر و حجر حاضری دے کر کے باتیں کریں گے اور تم لوگ یہی بیٹھے ہو. بڑا عجیب معاملہ. بیوی کہنے لگی دیکھو 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 کیسی کیسی آواز آ رہی ہے. تو عامر یمنی نے کہا بڑی عجیب بات ہے، چلو ہم اس سے پوچھتے ہیں وہ کون ہے. تو عامر یمنی نے آواز دے کر کہا ایک غیبی آواز اتنا سب کچھ بتا دیا، اب یہ بھی بتا دے کہ اس آنے والے نبی کا جو آئے دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوئے ان کا نام کیا ہے. تو غیبی آواز نے بتایا اس آنے والے سونے سچے پیارے اچھے نبی کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور مکہ شریف میں پیدا ہو چکے ہیں. ابھی یہ وہ اپنے بت سے سنی رہے تھے غیبی آواز، اتنے میں وہ لڑکی پیروں سے معذور تھی، عامر یمنی کی بچی جو پیروں سے معذور تھی، اس کے جسم پر سفید داغ دھبے تھے، جو کولنج بڑی آنت کے درد میں مبتلا تھی، طرح طرح کی بیماریوں اس کو جکڑ کے رکھا تھا، وہ دوڑتی ہوئی چھت پہ آ گئی.
عامر یمنی نے اپنی بیٹی کو دیکھا, بیٹا یہ کیا ہو گیا, تم تو چلنے پھرنے سے معذور تھی, وہ تمہارے دھبے کہاں گئے, ماشاءاللہ تم تو اتنی خوبصورت ہو گئی, بیٹا تم چلنے کیسے لگی, کیا ہوا؟ کہا ابا جان میں جب نیچے سو رہی تھی نا, میرے سر کی آنکھیں تو بند تھی مگر دل کی آنکھیں کھل گئی. ابا جان میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لے جا رہے ہیں, بڑا نورانی سما ہے, روشنی بھی کر رہی ہے, اور اس بزرگ کے پیچھے کوئی ایک اور نورانی بزرگ چل رہے ہیں ہاتھ باندھ کر کے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا روشنی ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ تو پیچھے چلنے والے بزرگ نے بتایا تمہیں پتہ نہیں ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو چکے, یہ جو آگے چل رہے ہیں نا یہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں اور یہ انہی کا نور پھیلا ہوا ہے. کہا تم میری حالت نہیں دیکھ رہے, میں تو اٹھ ہی نہیں سکتی, میں تو چل ہی نہیں سکتی. کہا تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اس نبی کے وسیلے سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنا راز اور اپنی دلیل اپنے محبوب کی ذات میں چھپا کے رکھ دی ہے, تو جو کوئی قیامت تک میرے حبیب کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی ہر مشکل کو دور کر دوں گا. دعا کرو. وہ عورت کہنے لگی عامر یمنی سے, ابا میں نے اس فرشتے کی بات پر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, یا اللہ اپنے اس آخری محبوب کے وسیلے سے میری بیماریاں دور کر دے, میری پریشانی دور کر دے, میری مشکل دور کر دے. اور یہ دعا کرنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیرے, ابا میں خواب میں ایسی ہو گئی جیسے تم مجھے ابھی دیکھ رہے ہو. اور جب میری آنکھ کھلی تو بالکل صحیح ہو چکی تھی. عامر یمنی سمجھ گیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حق کا راستہ مل رہا ہے, چلو یہاں سے روانہ ہوتے ہیں. سارے گھر والے اپنے گھر سے روانہ ہوئے. کہاں جا رہے؟ مکہ شریف. مکہ شریف پہنچ گئے تو حضرت بی بی آمنہ خاتون کا مکان معلوم کیا کہ حضرت بی بی آمنہ خاتون کا مکان کہاں ہے. لوگوں نے بتایا فلاں جگہ ہے. چنانچہ یہ سب گھر والے حضرت بی بی آمنہ خاتون کے گھر پہنچے. دروازہ بند تھا. ادب و احترام کے ساتھ انہوں نے دستک دی, دروازہ بجایا. حضرت بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ہمارے حضور کی امی جان نے دروازہ کھولا تو دیکھا کچھ مسافر آئے ہوئے ہیں. عامر یمنی نے کہا کہ آپ حضرت بی بی آمنہ خاتون ہیں؟ فرمایا ہاں. کہا ہمیں بشارت ہوئی ہے کہ آپ کے گھر میں اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, ہم ان کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت بی بی آمنہ خاتون نے فرمایا دیکھو ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں, تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, اجنبی ہو بالکل, اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہودی ہمارے بیٹے کو کوئی ایذا نہ پہنچا دے, اس لیے آپ لوگ یہاں سے جائیے. تو حضرت عامر یمنی تھے, یہ رونے لگے, دہاڑے مار مار کے رونے لگے کہ ہمیں مایوس مت کیجیے, ہم تو اپنا دین چھوڑ چکے, اپنا وطن چھوڑ چکے, آپ کے شہزادے کی زیارت کے لیے ہمیں زیارت کروا دیجیے. حضرت بی بی آمنہ خاتون کو رحم آیا, فرمایا تھوڑی دیر یا رکو, میں اندر جا کے آواز لگاتی ہوں. دروازہ بند کر لیا. حضرت بی بی آمنہ خاتون اندر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اندر آ جاؤ. چنانچہ عامر یمنی اپنے گھر والوں کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ خاتون کے مکان عالی شان میں داخل ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور جب چلتے چلتے حضرت آمنہ خاتون کی اجازت سے اس کمرے میں گئے جس کمرے میں اللہ کے حبیب سو رہے تھے. بچپن کا عالم ہے میرے آقا, کہ بچپن کا عالم ہے, اور میرے آقا علیہ السلام جھولے میں آرام فرما رہے ہیں. جب یہ عامر یمنی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کمرے میں ادب و احترام سے داخل ہوئے, دیکھا ماشاءاللہ پورا کمرہ نور سے معمور ہے. قریب گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ اور خوبصورت چہرہ دیکھ کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سارے گھر والے رونے لگے, ان کے جسم پر کپکپی طاری ہونے لگی, اور حضور کی محبت میں سے گم ہوئے کہ ایسے گم ہوئے گش کھا کے زمین پہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب ان سب کو ہوش آیا, حضرت بی بی آمنہ خاتون نے فرمایا دیکھو ہم نے آپ کا مطالبہ قبول کر لیا, آپ نے شہزادی کی زیارت کر لی, اب آپ لوگ تشریف لے جائیے. نہ چاہتے ہوئے بھی عامر یمنی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور ادب و احترام کے ساتھ اس مکان عالی شان سے روانہ ہو گئے. لیکن راستے میں یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کو بے چین کر رکھی تھی, تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے مجھے ایک بار اور لے چلو, میں ایک بار اور زیارت کرنا چاہتا ہوں, ایک بار اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ گھر والے واپس حضرت بی بی آمنہ خاتون کے گھر پر ان کو لے کر کے آئے, دستک دی, حضرت بی بی آمنہ خاتون کو حال سنایا. حضرت بی بی آمنہ خاتون کو پھر رحم آیا اور آنے کی اجازت دی. اب کی بار عامر یمنی جب اس نورانی کمرے میں داخل ہوئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا اور ایک چیخ ماری انہوں نے, اور وہ برداشت نہیں کر پائے اور حضور کے ننھے ننھے قدموں پر گر کر کے اپنی جان حضور کے قدموں پہ قربان کر دی. ان کا انتقال ہو گیا. یعنی یہ وہ واقعہ تھا جو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی چند ہی دن ہوئے تھے, 1-2 دن 3-4 دن, اس وقت کا یہ واقعہ ہے جس کو امام ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں نقل فرمایا. تو جناب میلاد منانا صرف ہمارا ہی نہیں, ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے, سمجھ رہے. اور انشاءاللہ میلاد کے حوالے سے ثبوت کے ساتھ ہم بات کریں گے آنے والے جمعہ کو.
تو انشاءاللہ ضرور تشریف لائیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.